بنائے. اور وہ روایات کہا دیکھیے بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. باب ما قیل فی قتال الروم کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم. میری امت کا پہلا گروہ جو قسطنطنیہ کی جنگ لڑے گا اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. ٹھیک ہے ہم مان لیا ایک وہ جدید اس میں شامل تھا یا نہیں تھا, یہ بائی نیم خوشخبری نہیں ہے, یزید کا نام لے کر بشارت نہیں دی گئی. اللہ کے نبی نے اس مجاہدین کے گروہ کو بشارت دی ہے جو قسطنطنیہ کی جنگ لڑے گا. یزید شامل تھا یا نہیں تھا, وہ پہلے گروہ میں تھا یا آخری میں تھا, اس سے قطع نظر اس روایت کو بنیاد بنا کر کیا یہ بات جائز ہو سکتی ہے کہ ان شخصیات کا قتل کر دیا جائے جن کو پیغمبر نے نام لے کر کہا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جن کا نام لے کر جنت کی خوشخبری دی گئی ہے. ایک موہوم خوشخبری, ایک بائی نیم خوشخبری ہے. بائی نیم خوشخبری والوں کو چھوڑ دیا جائے اور اس کا نام راگ لاپا جائے جس کو امت نے پلید کہا ہے. یہ کہاں کی انصاف ہے, یہ کیسا دھوکہ ہے. اب آگے آئیے اس حدیث کو سمجھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا پہلا گروہ جو قسطنطنیہ کی جنگ لڑے گا اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے, مغفور لہم ہے. اول جیش کہا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیے اول جیش اس کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے کسی شہر کا محاصرہ کرے, سب سے پہلے کسی شہر پہ حملہ کرے, فاتحانہ طور پہ داخل ہو. یزید سے پہلے صحابہ قسطنطنیہ میں جا چکے تھے, یزید سے پہلے کئی تابعین جا چکے تھے. چوتھے گروپ کے اندر یزید شامل تھا. یہ اول جیش میں شامل ہی کیسے ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے یہ اول جیش میں شامل کیسے ہوا جبکہ پہلے تین گروپ جن میں حضرت معاویہ ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جب اتنے جلیل القدر صحابہ پہلے قسطنطنیہ پہ حملہ کر چکے ہیں, پیغمبر کی بشارت کیا تھی اول جیش من امتی, میری امت کا جو پہلا گروہ ہوگا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. یزید صاحب تو چوتھے نمبر پر گئے تھے, یہ اس بشارت میں کیسے شامل ہوگا؟ چلو آگے دوسری بات مان لیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مدینہ تا قیصر, جو قیصر کا شہر ہے, قیصر ان دنوں ہمس میں مقیم تھا, وہ قسطنطنیہ میں تو ان دنوں مقیم ہی نہیں تھا. اگر اس روایت کو لیا جائے یہ قیصر جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ مقام ہمس میں تھا, جو ملک شام کا ایک شہر ہے وہ وہاں پر مقیم تھا. اللہ کے نبی مدینہ تا قیصر مغفور لہم, اس شہر پہ یزید نے حملہ کیا ہی نہیں ہے, پھر بھی اس روایت کا مصداق نہیں بنتا. تیسری صورت اگر مغفور لہم میں اگر زبردستی ان سے شامل کیا ہی جائے, چلو جو بعض محدثین کی رائے کی قدر کرتے ہوئے احترام کرتے ہوئے اس کو ساتھ شامل کر دیا جائے تو مولانا معینی رحمت اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں اور ابن بطال رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے جہاں مغفور سے مراد وہ شخص ہوگا جو مغفرت کا اہل ہوگا. مغفرت کا اہل وہی ہوگا جو اسلام لانے کے بعد گناہ نہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو, جو اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ ارتداد کا مرتکب نہ ہو, جو کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا نہ ہو. یزید نے اگر اس مغفرت کا وہ مستحق بھی ہے تو مغفرت پہلے گناہوں کے اعتبار سے ہوتی ہے جو اس نے پہلے کیے تھے. یہ 60 ہجری میں جب خلیفہ بنا ہے, 60 ہجری میں جب یہ حکمران بنا ہے, اس سے پہلے کے جو گناہ تھے قسطنطنیہ کی جنگ نے چلو معاف کروا دیے, لیکن اس کے بعد اس نے جو ظلم کیے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے بلوا کر شہید کیا, یہ جرم یزید کا ہے. بیت اللہ کا اس نے محاصرہ کیا, یہ جرم یزید کا ہے. اور مسجد نبوی کا اس نے محاصرہ کیا. 3 دن تک مجرم بن عقبہ, مسلم بن عقبہ جس کا اصل نام ہے, 3 دن تک بے مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کرتا رہا, صحابہ کو شہید کرتا رہا. اتنا بڑا ظلم کیا, یہ ظلم کروانے والا یزید ہے. جب اتنے بڑے ظلم کیے پھر اس مغفرت والی روایت کو لے کر ہم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مغفور ہے؟ یہ مغفور نہیں ہو سکتا. اب دوسری بات اللہ معاف کر دے تو اس کی قدرت سے بعید بھی نہیں ہے, اس کی قدرت سے بعید نہیں, لیکن اس روایت کو بنیاد بنا کر اگر کہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری حدیث ارشاد فرمائی ہے, نسائی شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے, فرمایا اصابتان من امتی احرقهم اللہ من النار اصابت تغزو الہند و اصابت تکون عیسی ابن مریم. فرمایا میری امت کے 2 گروہوں پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. ایک وہ گروہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا. اب کیا جو ہندوستان میں جتنی بھی قومیں, جتنی بھی تنظیمیں جہاد کر رہی ہیں, کیا ان کے ایک فرد کے لیے جہنم کی آگ کے حرام ہونے کا پروانہ جاری کیا جا سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ایک بشارت ہے جو اس تقاضوں کو پورا کرے گا, اس کے بعد
की कबीरा गुनाह और इर्तिदाद का जो है वो मुर्तकब नहीं होगा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। लेकिन यज़ीद के इतने बड़े जराइम हैं, अगर उन जराइम को देखा जाए और उधर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हदीस मुबारका को देखा जाए, इन जालिमों को, इन सबाइयों को, इन यज़ीद के पैरोकारों को एक रिवायत नजर आती है बुखारी से कि अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ूना मदीना कैसरा मग़फ़ूरुन लहुम, ये रिवायत यज़ीद के बारे में है। अगली रिवायत नहीं पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है, फरमाया जो शख्स अहले मदीना को डराएगा, जो शख्स अहले मदीना को खौफज़दा करेगा, अल्लाह उसे ऐसे खत्म कर देगा, ऐसे उसे पिघला देगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है। फरमाया अल्लाह उसे ऐसे पिघला देगा। और यजीद ने जब मदीना पे चढ़ाई की, मुस्लिम बिन उक़बा को मदीना में भेजा, उसके बाद यजीद 3 साल भी जिंदा नहीं रह सका कि मेरे पैगंबर की वो वईद और वो अज़ाब की सुनाई हुई नबीद का मिस्दाक बनकर दुनिया से चला गया। पैगंबर ने फरमाया था जो 38 साल की उम्र में जो मारा गया था, अब बताइए नमक की तरह हल हुआ या नहीं हुआ। जब इसने पैगंबर की बात, पैगंबर का दिल दुखाया, पैगंबर के शहर में बसने वाले सहाबा का दिल दुखाया, अब इसके बारे में उन रवायात को लेकर इसे जन्नती करार देना। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का तो एक ही अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का तो एक ही नजरिया है। हजरात सहाबा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हों या अहले बैत हों, हम उन्हें अकल की कसवटियों पे नहीं परखते, हम उन्हें तारीख के पैमाने में नहीं परखते। और इस पर मैं फख्र से कहता हूँ, हमारे उस्ताद मोहतरम ने इस पर एक जुमला इरशाद फरमाया। वो फरमाते हैं सहाबा के बारे में अगर तारीख को पढ़ोगे तो तारीख तो हर दौर में कुछ ना कुछ रतबो याबस बताती रहती है, वो तो गलत से जमा करती रहती है। लेकिन ये बात याद रखो, सहाबा तारीख का मौजू नहीं है, सहाबा मजहब का मौजू है। सहाबा को जब भी देखा जाएगा मजहब की नजर से देखा जाएगा, सहाबा को तारीख की नजर से नहीं देखा जाएगा। इसलिए तारीख में जो कुछ भी है, तारीख में जितनी भी बातें सहाबे पैगंबर के बारे में है, चाहे वो हसन हुसैन हो, चाहे हजरत मुआविया या हजरत सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, जितने भी हैं तारीख की रिवायात को हम कुरान के तराजू पर रख के तोलेंगे। कुरान जब कहता है रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, ये अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी हैं, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुल मुत्तकून, ये परहेजगार हैं, ये फलाह पाने वाले हैं, जिनको पैमाना कुरान ने जारी कर दिया, जिनकी बख्शिश का जो है ऐलान अल्लाह ने कर दिया है। अब किसी तारीखी रिवायत को लेकर उन लोगों के ऊपर तान नहीं की जा सकती। अब आगे देखिए सहाबा इकराम, एक गुनाह वो है जो मैं और आप करते हैं, और एक गुनाह वो है, एक गलती वो है जो सहाबी से सरजद होती है। लेकिन हमारी गलती और सहाबी की गलती में फर्क है, हमारी खता और सहाबी की खता में फर्क है। इसको एक मिसाल से समझिए, एक शंगरफ होता है और एक कुश्ता शंगरफ है, एक जहर है और एक कुश्ता जहर है। जहर आदमी रक्त खा ले तो वो हराम जो है वो मारा जाता है, उसके ऊपर मौत आ जाती है, इसलिए कि वो जहर में इंसान की हलाकत अल्लाह ने रखी है, इल्ला ये कि किसी को अल्लाह बचा ले। लेकिन एक कुश्ता जहर है, जब उस जहर को रगड़ा जाता है, हकीम उससे अद्वियात बनाते हैं, उससे मेडिसिन बनाते हैं। वही जहर जो कल तक मौत का पैमाना थी, वही जहर जो कल तक हलाकत का पैगाम थी, जब उससे एक दवाई बन गई, जब उससे कुश्ता बन गया, और वही कुश्ता जिंदगी का पैगाम है, वही कुश्ता किसी मर्ज का इलाज है। इसी तरह सहाबा के गुनाहों को समझिए, एक गुनाह है, एक कुश्ता गुनाह है। हमारे गुनाह गुनाह है, लेकिन सहाबी का गुनाह गुनाह नहीं होता, वो कुश्ता गुनाह है। क्यों? इसलिए कि जब सहाबी ने गुनाह किया, अल्लाह ने कह दिया कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरा सबसे भलाई का वादा है। इसका क्या मतलब है? सहाबी से जो गुनाह हुआ है, मैंने उस गुनाह को भी नेकी में बदल दिया, मैंने उस गुनाह को भी नेकी में बदल दिया है। इसलिए जिसके गुनाहों को भी खुदा ने नेकी में बदल दिया हो, उसके साथ अगर आज बाद वाला को उठकर तनकीद करे, बाद वाला उठकर उन पर तबसरे करे, इन तबसरों को उठाकर इसके मुंह पर मार दिया जाएगा। और दूसरी बात, एक आदमी एक तो कुरान पाक में था जिसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, और एक पाकिस्तान में था जिसने कहा था अना अबुल आला। और अबुल आला ने एक किताब लिखी खिलाफत व मलूकियत। अब उस खिलाफत व मलूकियत में ये अना रब्बुकुमुल आला का भी बाप था, कहता था मैं अबुल आला हूँ। और उसने एक किताब लिखी खिलाफत व मलूकियत, और एक तराजू कायम किया, अपने हाथ में तराजू रखा, असहाबे पैगंबर को मुजरम
بنا کر عدالت میں کھڑا کیا، خود جج بن کر بیٹھ گیا، اور وہ قذاب راویوں کی روایات کو لے کر کہیں سدی صغیر ہے، کہیں باقی ہے، کہیں کوئی اور کہیں کوئی، ان لوگوں کو لے کر جو ہے کہ صحابہ پہ تبرے کیے، کہنے لگا تاریخ کی بے رحم سرچ لائٹ کی روشنی میں صحابہ کا یہ جرائم ہے، ان کی ہم کیا وضاحت کریں گے؟ صاف ظاہر ہے تنقید سے بالا تر صرف جو ہے وہ پیغمبر کی ذات، تنقید سے بالا تر کوئی ہستی نہیں ہے، نبی کی ذات بھی تنقید سے بالا تر نہیں ہے، صحابہ کی ذات بھی تنقید سے بالا تر نہیں ہے، اور صحابہ کو مجرم بنا کر ایسی ان کی شکل قوم کے سامنے پیش کی کہ آدمی سمجھتا ہے یہ بھی تاریخی ہیرو ہیں، ان کے اوپر اگر تنقید ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ اب میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی اٹھ کر اپنے بھائی کا محاسبہ کرے کہ والد صاحب نے عید پر اتنے پیسے دیے تھے، کہاں خرچ کیے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اپنے برابر کیسے پوچھ سکتا ہے، لیکن اپنے دادا کا جا کر انٹرویو لینا شروع کر دے، دادا جان جب آپ کی شادی ہوئی تھی آپ نے جو آتش بازی کی تھی کیا آپ کو پتا نہیں ہے آتش بازی شریعت میں حرام ہے، آپ نے یہ ناجائز کام کیوں کیے؟ دادا زبان سے جواب نہیں دے گا، دادا ہاتھ سے جواب دے گا، کہے گا تو میرا پوتا ہے، تجھے کس نے حق دیا ہے اٹھ کر میرے اعمال کا حساب لے، تجھے کس نے حق دیا ہے کہ اٹھ کر میرے کرتوتوں کی جو ہے وہ لسٹ کھول کر بیٹھ جائے، تجھے میری ایف آئی آر کھولنے کا نہیں کہا گیا، تو کم ہے، تیرا درجہ ڈاؤن ہے، تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ دادا کا انٹرویو لے، تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ پردادا کے کردار کی فائل کو کھول کر بیٹھ جائے، تجھے یہ حق نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو صحابہ پیغمبر ہیں، جو پیغمبر کے صحابہ ہیں، ان کی غلطیوں کا امتحان لینا صرف دو ہستیاں لے سکتی ہیں، ان سے کسی گناہ پہ باز پوش دو ہستیاں کر سکتی ہیں، ان کا محاسبہ دو شخصیات کے ذمہ ہے، ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو صحابہ سے اعلیٰ ہے، یا خدا کی ذات ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، اب دو ہستیاں محاسبہ کر سکتی ہیں، بعد والے کسی کو یہ حق نہیں ہے، محاسبہ یا تو پیغمبر کر سکتے ہیں، اور پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، خدا کے لیے میرے صحابہ کو اپنی اغراض کا نشانہ نہ بنانا، دوسرا حساب خدا نے لینا تھا، خدا نے کہا دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں جو مجھ سے راضی ہیں، اب 1400 سال کے بعد کوئی مودودی اٹھے، 1400 سال کے بعد کوئی محمود عباسی اٹھے، 1400 سال کے بعد کوئی وحید الزمان اٹھے، 1400 سال کے بعد کوئی رافضی اٹھے، کوئی شام غریبہ کی تاریکیوں سے جنم دینے والا بے تحقیق نطفہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور کہے میں صحابہ کا انٹرویو لیتا ہوں، صحابہ نے یہ کیوں کہا، فلاں نے یہ کیوں کہا، کہا جائے گا تیری یہ حیثیت نہیں ہے، تیری یہ زبان، تیری ناراضگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تیری تنقید کوئی حیثیت نہیں رکھتی، صحابہ اس بلند مقام پر ہیں جہاں پر ان پر تنقید، ان کا حساب یا خدا لے سکتا ہے یا مصطفیٰ لے سکتا ہے، ان دونوں کے کاغذوں میں وہ پاس ہیں، اب تو فیل کرتا بھی رہا تو تیری حیثیت ہی کیا ہے، اب تیری حیثیت ہی کیا ہے، تو کرتا رہے تنقید، معاویہ نے غلط کیا، تیری کیا حیثیت ہے، خدا کہہ رہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں اس سے راضی، معاویہ مجھ سے راضی ہے، پھر تیری کیا حیثیت ہے بعد والے کی تنقید کی؟ اب حب یزید میں، آپ معاویہ پہ تو حب یزید میں حضرت حسین پہ تبرہ کرو، حب یزید میں تمہیں یزید کی محبت مبارک ہو، لیکن ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن جو حسین سے ہم محبت کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں حسین کی صف میں کھڑا کرنا، ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرنا، اور جو یزید سے محبت کرنے والے ہیں اے اللہ ان کا حشر یزید کے ساتھ کرنا۔ آپ تو اس فیصلے پہ تیار ہیں یا نہیں؟ آپ کا تو جی چاہتا ہے ہمارا حشر حضرت حسین سے ہو، اور جو یزید کے حامی ہیں ان کا حشر کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، اس میں لوگوں کی اپنی اپنی خواہش ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جس کو یزید پسند ہے وہاں چلا جائے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مَا مَنْ أَحَبَّ، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک حق میں حدیث موجود ہے، فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی حسین سے محبت کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو اٹھایا، گلی میں کھیل رہے تھے، چوما چون کر فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور جو بھی حسین سے محبت کرے اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے ہم حسینی ہیں، لیکن ایسے حسینی نہیں جو رافضیوں کی طرز پہ حسین سے تو محبت کریں اور صحابہ پہ تبرہ شروع کر دیں، ہم ایسے حسینی نہیں ہیں، ہم حسینی وہ ہیں کہ آپ آگے جا کر دیکھیے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو دیکھیے، تاریخ ملت میں علامہ انتظام اللہ شہابی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے جو اہل بیت اور صحابہ پیغمبر کی آپس کی محبت کو واضح کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
آپس میں کچھ تنازع ہوا، آپس میں کسی بات پر جھگڑ پڑے، دونوں بچے تھے لڑ پڑے۔ اب حضرت حسین نے غصے میں آ کر کہہ دیا، اوے عبداللہ بن عمر تم ہمارے غلام ہو، تم ہمارے غلام ہو۔ اب عبداللہ بن عمر کو بہت غصہ آیا، گھر میں آ کر کہا مجھے حسین نے یوں کہا ہے